بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، الحمدللہ امام اہل سنت حضرت اقدس حضرت علامہ ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب کے جواب کے بعد حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی بات سے رجوع فرمایا اور باقاعدہ ایک ایک پوائنٹ کو ذکر کر کے انہوں نے رجوع کیا، جو ایک خوش آئین اور ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے اہل حق ہونے کی یہی دلیل ہے، حق پر ہونے کی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر رہے ہیں۔ باقی اس مفتی طارق مسعود صاحب کی بات میں انہوں نے ایک بات بیان فرمائی کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے، تو اب ان کو کون نقصان پہنچائے گا؟ اب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ، اس لیے کہ انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے اور ان کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ ہمارا ملک، اس کے اندر ایک آئین ہے، اس کے اندر ایک قانون ہے اور یہاں قانون کی حکمرانی ہے، یہاں کوئی آزادی نہیں ہے کہ جس کی جو مرضی چاہے جس کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکے۔ مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے ایک اپنی بات میں خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات جس انداز سے چل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو بنیاد بنا کر آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں۔ تو اس بنیاد پر جو ہے نا وہ انشاءاللہ اب چونکہ رجوع علی الاعلان ہو چکا ہے تو اب اس بات کو کسی کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ البتہ وہ لوگ جو جن کا تعلق مسلک دیوبند سے نہیں ہے، جن کا تعلق مسلک اہل حق سے نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ اہل باطل اور اہل بدعت ہیں، یہ لوگ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کو اگر کوئی دھمکی دے رہے ہیں اور مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی جو ہے نا وہ دھمکی آمیز بات کہہ رہے ہیں، تو یہ اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ خود بھگتیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ پہلے حلوہ کھانے سے تو فارغ ہو جائیں، حلوہ کھا لیں، دوسری جو ہے نا وہ نظر و نیاز وغیرہ کے جو ان کے معاملات ہیں ان سے فارغ ہوں گے تو پھر اس کے بعد دوسرے مجاہدے والے کام اور دوسرے جو ہے نا وہ مشکل والے کام ان سے ہوں گے۔ آج تک آپ دیکھ لیجئے تاریخ کے اندر جتنے بھی پریشانی کے مواقع آئے، جتنی بھی قربانی دینے کے مواقع آئے اور جتنے بھی جو ہے وہ جس میدان کے اندر بھی اپنے آپ کو پیش کرنے کا معاملہ ہوا، چاہے وہ علمی میدان ہو چاہے وہ عملی میدان ہو، اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے علماء دیوبند اور اہل دیوبند کو منتخب کیا اور اللہ نے اہل دیوبند اور اہل حق علماء دیوبند کی جس طرح قربانی کو قبول کیا، اس طرح کسی اور فرقے اور کسی مسلک والے کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے قبول نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے میں مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ فکر بالکل بھی نہ کریں، انشاءاللہ کوئی آپ کا جو ہے نا وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس لیے کہ یہ صرف جو ہے نا وہ باتیں کہنے کی حد تک یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ پکوڑے تھوک میں نہیں تلے جا سکتے، پکوڑے جو ہے نا اس کے تلنے کے لیے تیل کو گرم کرنا پڑتا ہے، یہ پکوڑے تھوک میں تلنے کی کوشش کریں گے تو لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ آپ نے جو رجوع کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے قد کو اس کی وجہ سے اور مزید بڑھائے گا، اور یہ جو لوگ جن کا تعلق اہل بدعت سے ہے، جن کا تعلق دوسرے فرقے سے ہے، جو اپنے آپ کو اہل سنت اور اہل حق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا جو آپ کے ساتھ ویڈیو آپ کی بات پر بنانا، اور یہ اس میں کوئی علمی ان کا جواب نہیں، اگر آپ اگر ان کو غور سے سنیں تو اس میں کوئی علمی جواب انہوں نے نہیں دیا ہے، بس وہ صرف چونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشہور کیا ہوا ہے، تو یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اور اپنے ویوز بڑھانے کے لیے جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب پر اس طرح کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی طارق مسعود صاحب کی ہر شر سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کو آئندہ کے لیے مناسب انداز میں مناسب الفاظ اور مناسب طریقے سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان شریروں اور فتینوں سے آپ کو اور تمام اہل حق کو، تمام اہل سنت والجماعت کو، تمام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل مسلک حنفی کو اور اہل دیوبند کو اللہ محفوظ فرمائے۔